نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز عام ہے جو الفاظ کے ذریعے سے ہم دوسروں کی توہین کرتے ہیں، عزت و آبرو پر حملہ کرتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے گالی۔ گالی سے اللہ رب العالمین نے بھی منع فرمایا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، گالی مت دو جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس وہ اللہ کے شان میں گستاخی کریں گے، گالی دیں گے دشمنی کے بنیاد پر، حد سے تجاوز کر کے، جہالت کے بنیاد پر، جن کو علم نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے مزین کیا ہے ہر فرقے کا عمل دنیا کے اندر ان کے لیے، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کا لوٹنا ان کے رب کی طرف ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر ہم ان کو بتا دیں گے جو عمل وہ دنیا میں کرتے تھے۔ مشرکین کی جو معبودان باطلہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو تم گالی مت دو، پھر وہ تمہارے رب کو یعنی اللہ کو گالی دیں گی۔ یہ گالی ایک ایسی چیز ہے جب تم کسی کو دو گے تو اس کے اندر بھی انتقام کی قوت ابھرتی ہے اور اس کو ابھارتا ہے پھر گالی پر۔ اور یہ انسان الفاظ کے ذریعے سے کسی کا توہین کرتا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من الکبائر شتم الرجل والدیہ، شتم یعنی گالی دینا، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ اپنے والدین کو گالی دینا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اپنے والدین کو کیسے بندہ گالی دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دوسرے کو گالی دے گا، دوسرے کے والدین کو گالی دے گا تو بدلے میں وہ اس کے والدین کو گالی دے گا۔ تو جو اس طرح کرے گا سمجھو اپنے والدین کو خود گالی دے رہا ہے اور سبب بن رہا ہے۔ اور یہاں گالی انتقاماً بھی گالی کا جواب گالی سے دے رہا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ کسی کو تم گالی دو گے، کسی کے والدین کو گالی دو گے، وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا، تو اس کا سبب تم بنائے اور تمہیں اس گناہ کا سبب تم بنے ہو اور اس کے والدین کو گالی دیے ہو۔ تو گالی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میرے امت گالی دینے لگیں گے تو وہ اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے، اللہ کی نظر رحمت سے گر جائیں گے۔ اور یہ گالی ایسا چیز ہے کہ اللہ کی نظر رحمت سے انسان کو گرا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ غضب کی نظر سے تو ان کو دیکھیں گے لیکن رحمت اور مہربانی کی نظر سے ان کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی مسلمان کو گالی دو گے تو یہ فسق کی علامت ہے، گناہ کی علامت ہے، گناہ گار بن جاؤ گے، یعنی اللہ کے اطاعت سے نکل کر معصیت کی طرف جاؤ گے۔ تو تم مسلمان کو گالی مت دو، یہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح مسلمان کو قتل نہ کرو، یہ کفر تک تمہیں پہنچائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام کی ملت سے نکل جائے گا، بلکہ وہ کفر کی حد تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کو بھی گالی نہیں دینا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کو بلکہ کافروں کو دینا ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی کو گالی نہ دینا ہے ناحق۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے معبودان باطلہ کے بارے میں فرمایا ان کو گالی مت دو، تو اسی طرح کفار کو بھی ناحق گالی نہ دیا کرو۔ اور اس طرح مسلمان کو تو مسلمان کی عظمت اور ہے، وہ حرمت اس کا زیادہ ہے،
ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اس کی طرف دیکھا، آپ سے پاکیزہ کوئی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، آپ کی ریح کو یعنی آپ کی خوشبو کو پاکیزہ بنایا ہے۔ پھر فرمایا والمؤمن اعظم حرمتا منک، مومن کی عظمت جو ہے، حرمت، وہ آپ سے بھی زیادہ ہے، بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، کسی مسلمان کی عزت پر حملہ گالی کے ذریعے سے کرنا یہ انتہائی نامناسب ہے، اور شریعت نے اور اسلام نے اس کو گناہ قرار دیا ہے۔ تو ہم آج اس گناہ میں مبتلا ہیں اور ہم اس کا خیال نہیں کرتے، دوسرے کو گالی دیتے، پھر گالی کے ذریعے سے اپنے والدین کو بھی گالی دلواتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس گناہ سے بچیں اور اپنے والدین کو بھی گالی نہ دلوائے، اور اللہ کی نظر رحمت سے نہ گرے اور گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ایک تو اللہ کی نظر سے بندہ گر جاتا ہے، اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میرے امت گالی دیں گے تو اللہ کی نظر رحمت سے گر جائیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ گالی اگر تم کسی کو دے گو یا کسی کے والدین کو دے گو، سمجھو اپنے والدین کو دے رہے ہو، کیونکہ سبب تم، اور یہ گالی انسان کے اندر جس بھی انسان کو تم دے گے انتقام کی قوت اس میں پیدا کرتی ہے، وہ انتقامی طور پر تمہیں دے گا۔ تو اسی طرح کسی مسلمان کو گالی دینا بھی گناہ ہے۔ تو ہم جب اس چیز کو نظر رکھیں، اس چیز پر نظر رکھیں گے کہ گالی کے نقصانات کیا ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے بندہ گر جاتا ہے، دوسرا گناہ ہے، تیسرا یہ ہے کہ تم خود سبب بن رہے ہو اپنے گالی دلوانے کا یا اپنے والدین کا۔ تو ہمیں چاہیے جب ہمارے نظر میں یہ چیز ہوگی تو ہم گالی نہیں دیں گے۔ اور یہ فحش گوئی، بد کلامی، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا نہیں ہے، فحش کلام کرنے والا، بدگوئی کرنے والا یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مومن کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے اس کے اندر خوش اخلاقی، خوش کلامی ہونا چاہیے، کسی مسلمان کو بھی گالی نہ دے، کسی انسان کو بھی ناحق گالی نہ دے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس مرض سے بچائے کہ ہم دوسرے کی عزت پر حملہ کریں، کسی کو گالی دے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا